اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، کل خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے قرآن کریم کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کے برکات کے تعلق سے گفتگو سماعت فرمایا تھا۔ بلا شبہ قرآن مجید انسانیت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسی قرآن کے ماننے والے ہیں اور اس قرآن میں دنیا کے تمام مسائل موجود ہیں، چونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی ہو، انسانیت کی ہدایت کا کام ہو، اور یہی اس کے نزول کا مقصد بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیتا، اپنی زندگی سے نکال دیتا، اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے عقاب سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس میں اس کے آیتوں میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کریں، اپنی عملی زندگی میں اس قرآن کی ان آیتوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن کی آیتوں سے ہم اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنی مدعا بیان کریں گے، مدعی بن کر آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ سب میری قوم کے لوگ ہیں، یہ سب میری امت کے لوگ ہیں، یہ سب میرے ماننے والے، میرے فالوورز ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے تیری آیتوں کو چھوڑ دیا تھا، تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو انہوں نے نہیں اپنایا، ان تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اس سے راستہ پھیر لیا، اور قرآنی تعلیمات کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے طور طریقے کو اور اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں اور اپنے بڑوں کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنایا ہے۔ اے اللہ، یہی ان کا جرم تھا، اور اسی جرم کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کریں، قرآن کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو روشنی ہے اس روشنی کو حاصل کریں، اس کے اندر جو نور ہے اس نور کو سے اپنے جسم کو منور کریں، اپنے عملی زندگی کو منور کریں۔ اس کی قرآن کی گہرائی میں جیسے جیسے ہم اترتے چلے جائیں گے، ہمارے دل کی دنیا روشن ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔ تو اس قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ہدایات عطا کی ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے، فضیلت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سب کچھ ہے،
لیکن کیا قرآن کے پڑھنے کے کچھ اصول بھی ہیں، قرآن کے پڑھنے کے کچھ طریقے بھی ہیں، اس کے تلاوت کے لیے کچھ گائیڈ لائنس بھی بتائے گئے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں اس کے لیے کچھ اصول اور کچھ گائیڈ لائنس بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو اس انداز میں پڑھو کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کا اظہار ہو، ایک ایک حرف پتہ چلے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے یا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اور جب قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا، آیتیں صاف ہوں گی، لفظ صاف ہوں گے، اور اس کے بعد جب دھیرے دھیرے ہم پڑھیں گے تو ان آیتوں میں ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو پھر قرآن کی خوبصورتی کا بھی ہمیں احساس ہوگا۔ یہ مطلب ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا۔ چاہے ہم نماز میں پڑھیں یا عام حالات میں ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کی بالکل اسپیڈ، فل اسپیڈ، ہائی اسپیڈ، ریل کے انجن کی طرح پٹ 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 بھاگنا، یہ قرآن کے بے حرمتی ہے، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس انداز میں پڑھتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور رک رک کر پڑھیں، تب جا کر کے قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس کی خوبصورتی حاصل ہوگی، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں اخلاص بھی برتنا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو ہماری اس عبادت میں اخلاص ہو، ہمارے اس عبادت میں اللہ کی بندگی شامل ہو۔ اور ظاہر ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس وقت اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو خالص کریں، اور اس کی رضا کے لیے اور اس کے خوشنودی کے لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو ہم اس میں کیا کریں، اخلاص کو برتیں، اخلاص کو اپنائیں۔ تلاوت قرآن میں اگر اخلاص ہمارے کار فرما نہیں ہے، ہم قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری آواز کو سنیں، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو کہ ہم بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں، دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اپنی پبلسٹی بڑھانے کے لیے، اگر اس واسطے یا پھر لوگوں کو اس طور پر دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، اگر دکھاوے کی خاطر ہمارا یہ عمل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، اور وہ قرآن کا پڑھنے والا اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کی خاطر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس شخص سے بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ۔ اور اس سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے انسان جب جنبی ہوتا ہے، احتلام کی حالت میں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے جب وہ بیوی سے ہم بستر ہو کر الگ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں، یا عورتیں جب حائضہ ہوتی ہیں تو ایسے وقت میں قرآن کو چھونا نہیں چاہیے۔ ہاں اس کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باوضو ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہونا ضروری نہیں۔ اگر باوضو ہو کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فبہا، اچھی بات ہے، افضل عمل ہے، ایسے بھی مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا
یہ شریعت کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کا پاک ہونا ضروری ہے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اگر ہم پاک ہیں، قرآن کے ہم مصحف کو اٹھائیں گے، قرآن کو لیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں وضو ان لوگوں کے لیے کرنا ہے، پاکی ان لوگوں کو حاصل کرنی ہے جو لوگ ناپاکی کی حالت میں ہیں، انہیں پاک ہو کر کے تب قرآن کی تلاوت کرنی، تب قرآن کو چھونا ہے۔ اور ہمیں وضو کیوں نہیں کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان المؤمن لا ينجس، مومن مسلمان وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ درست ہے، تو عقدی طور پر بھی آپ پاک ہیں، اور پھر آپ نے غسل جنابت کر لیا، یا پھر آپ نے ابھی نماز پڑھی، وضو بنایا، پھر بھی آپ پاک ہیں۔ آپ نے غسل طہارت کر لیا، پھر بھی پاک ہیں۔ تو اب پاک ہونے کے بعد مزید پاکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وضو شرط ہے نماز کے لیے، نماز جب آپ قائم کرنے جائیں گے تو اس وقت وضو شرط ہے اس کے لیے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بشرطے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم گناہ گار ثابت نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعوذ کرے، یعنی پناہ مانگے کس سے؟ شیطان کے شر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طرح سے تلاوت شروع کرنے سے پہلے انسان کو کے لیے مستحب عمل یہ ہے، بہتر عمل یہ ہے کہ انسان قبلہ کی طرف رخ کر لے۔ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بہتر عمل یہ ہے کہ قبلہ کی طرف ہم رخ کریں۔ اگر ہم گھر میں ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پوزیشن قبلے کی طرف نہیں ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان گناہ گار ہو گیا، نہیں۔ کوشش یہ ہو، اگر سہولت آپ کے پاس ہے، گنجائش ہے، تو قبلہ کی رخ ہو کر کے ہم عبادت کریں، یہ افضل عمل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو تلاوت قرآن کے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قبلے کی طرف گھوم کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی تلاوت کے وقت ہمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خوبصورت آواز میں، خوبصورت لحن میں قرآن کی تلاوت کریں، خوبصورت آواز میں، اس انداز میں ہم قرآن کی تلاوت کریں کہ پڑھنے میں بھی مزہ آئے، سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ اور یہ کوئی اور ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا آپ کو ثواب ہے۔ تو جب آپ خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تب نہ دوسرا جو سنے گا تو اس کا بھی دل لگے گا اور وہ اس کی بھی دلچسپی قرآن کی طرف بڑھے گی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو۔ ہمیں اس کے لیے قرآن کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ اور قرآن کی خوبصورتی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان تجوید، پرونسیشن کو سیکھتا ہے، مخارج کو سیکھتا ہے، تو اس کے تلاوت کرتے وقت اس کے تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ لوگوں جب قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت بناؤ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ہم پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس وقت ہمارا دل حاضر ہو، دل قرآن کی طرف حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے، چائنا، جاپان، ادھر ادھر دھتکیڈی اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے۔ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو بالکل قرآن کی آیتوں میں ہم حاضر ہوں، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے کہا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو کان، ناک، آنکھ، دل سب موجود ہو۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کی آواز آپ کے کانوں تک جائے، اور جب کانوں تک آواز جائے تو اس کان کی آواز آپ کے دلوں تک پہنچے اور دلوں میں آپ کے اللہ کی وہ آیت اثر انداز ہو جائے۔ اس انداز میں انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔
اسی طرح سے قرآن کریم جب تلاوت کیجیے تو اس کی آیتوں پر غور و فکر کیجیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، مبارک کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کا مقصد یہ کہ تم اس میں گہرائی کے ساتھ بالکل ڈوب کر کے اس میں غور و فکر کرو، اور اسی طرح سے ایک آیت کو، بعض آیتوں کو بار بار پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ 100 آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے۔ 100 آیت کے بعد جب آپ بڑھ گئے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں سورہ بقرہ کو آدھا آدھا 2 رکعت میں آپ پڑھیں گے، لیکن نہیں، سورہ بقرہ بھی ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ نساء بھی شروع کر دی، اس کو بھی ختم کر دیا، سورہ آل عمران بھی شروع کر دیا، اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ختم کر دیا، تب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس میں رکوع کیے، اور رکوع بھی اتنا لمبا کیے کہ اسی انداز سے، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی کیا، اور اسی انداز سے پھر آپ نے سجدہ بھی کیا۔ تو اس واقعے کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ انسان جب آیت رحمت پر پہنچے، بہت ساری آیتیں ہیں جو رحمت سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جن کا تعلق عذاب سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رحمت والی آیت آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے، اور اس آیت پر اپنے رحمت کا سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح سے جب آیت عذاب سے آپ گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کہتے تھے کہ اللہ میں اس عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، دعا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم میں جب تک ہم ڈوب کر کے نہیں پڑھیں گے، جب تک یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے جب عذاب والی آیت سے انسان گزرے تو اس وقت انسان کو رونا چاہیے، ہاں، اللہ کی نعمتوں کو اس کے سامنے سے جب گزرے تو اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے بندوں کو، وہاں رونا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت، بلکہ حضرت ابو درداء کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت رو پڑتا ہے، رونے لگتا ہے، تو انسان کو رونے کی کیفیت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے انسان ایک آیت کو جب بار بار پڑھے، بلکہ حضرت ابو درداء ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو جب کھڑے ہوئے نماز میں اور اس آیت کو پڑھتے رہے اور اتنا پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، اور اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے، بار بار دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم تیرے حضور میں بالکل لاغر ہے، کمزور، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب دے دے گا، یہ تیرے بس کی چیز ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے مجھے اللہ تو یہ تیری حکمت ہے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی آیتوں پر انسان کو رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنا چاہیے، اس کے رحمت کا اور اس کی مغفرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کا جو حق ہے اس حق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہماری زندگی میں قرآن کو اتار دے، اور کل حشر کے میدان میں جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
ان بدبختوں کے بارے میں جب اللہ کے حضور مدعا بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے ہم سب کو بچائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.